چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کے حکم سے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو میں محمد عزیز آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اللہ پاک کو خوش رکھے۔ اور اس ویڈیو میں ہم کچھ اہم ذکر و اذکار کے حوالے سے بات کریں گے، جسے پڑھنے سے ہمیں بےحد فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی اذکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے تو اپنی نماز کی حفاظت کی توفیق دے، جو کہ حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ وقت پہ نماز اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے۔ تو ابھی آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سورہ رات کی آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ خوب سمجھ لو، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ہے۔ پھر نیچے آپ دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6407 اور صحیح مسلم کی 1823 نمبر حدیث، جس کا ترجمہ ہے جو بندے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ گویا کہ زندہ کی مثل ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے۔ یعنی کہ جو کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ پھر ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ کی 3792، جس کا ترجمہ ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ذکر کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں۔ سورہ العمران کی آیت نمبر 41 میں اللہ کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ ترجمہ اور اپنے رب کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اس کے آگے ایک اور احادیث جامع ترمذی کی 3375 حدیث نمبر ہے۔ ترجمہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام و اعمال تو بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی بات ایسی بتائیں کہ میں اسے لازم پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے۔ آیت الکرسی جو کہ سورہ بقرہ میں 255 نمبر پر، اس کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2311 اور سنن الکبریٰ نسائی کی حدیث نمبر 8017، المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 2064، جس میں بتایا گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا شیطان اور جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے محافظ یعنی کہ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ صبح و شام ایک مرتبہ بھی پڑھنی ہے، اور یہ رات اذکار میں بھی شامل ہے، اور یہ نمازوں کے بعد بھی فرض کے بعد پڑھنی چاہیے۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ سنن الکبریٰ نسائی حدیث نمبر 1680 میں اللہ زمین اور آسمان کو بھر دیتا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ تو اسے بھی 100 ٹائم پڑھنے کی عادت بنائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6862 اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6409 میں اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا خزانہ عطا فرمایا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جس کا ترجمہ نہیں گناہ سے بچنے کی ہمت اور نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے۔ یہ بھی 100 ٹائم پڑھنے کی عادت بنائیں، چاہے تو جتنا بھی پڑھیں، میں تو 100 ٹائم ایک میگزیمم کہہ رہا ہوں۔ آگے ہم چلتے ہیں، ایک اور آپ کو جو ہے دعا نظر آ رہی ہوگی، بخاری کی حدیث ہے 4563، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل حالات میں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جاتے وقت یہ کلمات پڑھے تھے۔ اور یہ العمران کی 173 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہترین کارساز ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 یہ آیات رات کو ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے، آپ سوتے ٹائم پڑھ لیں، اور یہ پڑھنے حوالے کے لیے نفع دینے کے لیے یعنی کہ یہ کافی ہو جاتی ہے جو یہ پڑھ لے، اور اس کے یہ بھی فائدے کہ شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے اللہ کی توفیق سے۔ صحیح بخاری میں 4008 اور صحیح مسلم نے 1878 نمبر یہ حدیث ہے، تو اس کی بھی عادت بنائیں۔ سنن ابو داؤد میں 1400 نمبر حدیث میں، جس کا ترجمہ ہے سورۃ الملک تلاوت کرنے والا شخص کے لیے یہ سورت سفارش کرتی ہے حتیٰ کہ اس کی بخشش کر دی جائے گی، قبر میں بھی سپورٹ کرے گی۔ یہ بھی رات کو آپ سونے سے پہلے اس کی عادت بنائیں، عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں یا سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور آپ اس کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ بے حد فائدہ ہوا۔ باقی یہ اذکار ہے نماز سب سے پہلے، اس کے علاوہ
صبح شام فرض کے بعد کے، رات کے سونے کے، اور دن بھر میں جو پڑھنے کی جو اذکار ثابت ہیں اسے ضرور پڑھیں، جیسے کہ اللہ اللہ لا اشرک بہ شیئا، یہ حی یقوم برحمتک استغیث، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تمام تر اذکار ہیں جنہیں آپ پڑھنے کی عادت ڈالیں، 100 ٹائم میگزیمم ضرور پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوا۔ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1501، جس کا ترجمہ کچھ ہوئے، قیامت کے دن انگلیاں ہمارے ذکر کی گواہی دیں گی۔ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں نا انگلیوں پہ، تو آج کوشش کریں پڑھیں انگلیوں پر بھی، سیدھے اور الٹے دونوں ہاتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ سیدھا ہاتھ استعمال کریں اپنے اذکار کو پڑھنے کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور حدیث آپ کو دکھ رہی ہوگی سنن ابو داؤد کی، جس 1500 نمبر حدیث، پٹلیوں تسبیحات وغیرہ، جیسے کہ آج کل وہ گھڑی چل رہی ہے وہ کاؤنٹنگ والی، یعنی کہ انفرادی ذکر کرنا ان چیزوں پہ بھی ثابت ہے، بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کوشش کریں ہاتھ میں جو ہے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔ خود بھی عمل کریں، اسے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچ سکے اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن سکے انشاءاللہ۔